السلام علیکم ناظرین، گلوبل وائس ٹیلی ویژن پر ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں ہوں راشد بھی اور میرے ساتھ ہیں عائشہ ناز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کل ہم نے عائشہ بات کر رہے تھے خان صاحب کے علاج کی جو پنس میں کروایا گیا اور خفیہ طور پر انہیں لایا گیا تھا، اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ جی سر، کیا ڈیولپمنٹ ہے بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ خفیہ طور پر لائے جانے کی فوٹیج بھی خان صاحب کے ایک چاہنے والے صحافی نے رات کے اس پہر میں بھی بنا لی۔ واو۔ اور وہ تھے ایک یوٹیوبر حیدر سعید۔ اچھا، حیدر سعید۔ ہاں، انہوں نے یہ فوٹیج بنائی اور انہوں نے جب یہ سوشل میڈیا پہ چڑھائی تو جو خفیہ جو طور پر لے کے آئے تھے ان کا پلان فیل ہوا۔ تو اب حالت یہ ہے کہ اس کو اگنور کرنے کے بجائے انہوں نے اس صحافی کو گرفتار کر لیا اور آج مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر کے ان کا باقاعدہ ریمانڈ بھی لیا گیا۔ لیکن ہاں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا الزام لگایا ہوا۔ لیکن سر مجھے جو اس تمام واقعے کی سمجھ آ رہی ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو پمس لے کے آئے، ہم نے ان کا طبی معائنہ کروایا، اگر فوٹیج منظر عام پہ آ بھی جاتی ہے تو اس کی تصدیق کری ہے نا، تصدیق کری۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیا جواز ہے، کیوں اس کو اریسٹ کیا گیا۔ اگر اس نے بنا لی تھی یا پبلک کر دی تھی تو اس کا جرم کیا ہے؟ مطلب اس کی ایک تو یہ بظاہر اس میں کوئی جرم نظر نہیں آ رہا، دوسرے یہ کہ آپ کھلم کھلا جو ہے ایک آدمی کو ایسے ہیرو بنا رہے ہیں جس کو اگر آپ اس قسم کے اقدامات نہ کریں تو شاید اس طرف لوگوں کا ذہن نہ بھی جائے بھی نہ، جیسے منسٹر نے ایکسپلین کر دیا تھا کہ ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے رات کو خفیہ طور پر لایا گیا۔ بالکل، تو پھر لے کے بھی رات کو آئے تھے، آپ نے دیکھا فوٹیج جو تھی اس میں بھی اندھیرا ہی تھا رات کو۔ اور اس کا صرف ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس قسم کی جو جیسے آج ایک صحافی نے اس کی فوٹیج بنا دی اور چلا دی، وہ یا یوٹیوبر تھا، تو سزا دینے کا صرف مقصد یہ ہے کہ کل کوئی اور نہ آئے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر اگلی دفعہ اندازہ لگا کے یا کسی اطلاع پر کے آج خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے، صحافیوں کا ایک انبار رات ساری رات وہاں ڈیوٹی دیتا رہے۔ یہ پاسبل ہے سر؟ آپ دیکھیں نا، زبردستی یا پہرے داری یا پابندیاں لگانے سے کون روکا ہے؟ کوئی بھی نہیں رکا۔ یہ ہے کہ وہ عوام کی نظروں میں ہیرو بن جاتے ہیں اور جو یہ کاروائیاں کرتے ہیں وہ پھر زیرو بن جاتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی، اگر اس نے ویڈیو لگا بھی دی تھی تو اس کو اگنور کرنا چاہیے تھا۔ اور آپ کمٹمنٹ دیکھیں، میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ رات کے 1:30-2 بجے وہ داد دیتے ہیں اس کی صحافت سے یا کمٹمنٹ سے یا خان صاحب سے محبت سے۔ بالکل ایسے ہی، اگر دونوں میں سے کوئی ایک بات تو ضرور ہے، یا تو وہ خان کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے یا وہ کمیٹڈ صحافی ہے۔ بالکل ایسے، یا پھر ایکسکلوسیو کے چکروں میں تھا۔ دیکھیں اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر، دیکھیں اس کے مائنڈ میں تھا کہ اگر میں ویڈیو بناؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے، آپ کو پتہ ہے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فیم حاصل کر سکے نا۔ اب فیم تو جو ایجنسیز نے جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا تو مقصد پورا ہو گیا اور اس کے ویوز اب دیکھنا کدھر جاتے ہیں۔ بالکل ایسے، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اور دوسری ایک اور خبر آپ بتا رہی تھیں کہ شیر افضل مروت کے حوالے سے یا علیمہ خان صاحب کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے پاس؟ جی، شیر افضل مروت کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل بظاہر ان کی لڑائی جو تھی وہ منظر عام پہ آئی تھی، جس طرح علیمہ خان براہ راست حملے کر رہی تھی، اسی طرح اپنے ڈیفینس میں اپنے جواب میں شیر علی مروت جو ہیں انہوں نے بھی کافی بلیم گیمنگ کی اور بہت زیادہ کھلے واضح الفاظ میں بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ایلیگیشن لگایا کہ وہ چیئرمین شپ چاہتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی سرینا میں کسی سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ تو ایک شو پہ وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو بلیم گیمنگ ہے اس کو روکنا ہے، کیونکہ جیسے ہی انہوں نے پروگرام میں یہ باتیں کی تو ویسے ہی ان کو چیئرمین بیرسٹر گھور کی کال آ گئی، ساتھ میں چاندانہ گلزار اور 2-3 اور پارٹی کی سینئر قیادت کی کالز آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم علیمہ باجی کو تو نہیں روک سکتے، لیکن آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اب آپ، وہ خان کی بہن ہے تو خان کی بہن کے خلاف آپ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں نا۔ تو ساتھ میں انہوں نے تردید بھی کی تھی اپنے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بیرسٹر گھور نے تردید کی تھی۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے پروگرام میں بیٹھ کے کہا کہ رمضان المبارک ہے، علیمہ خان اب میرے پہ ایلیگیشن لگاتی ہیں تو لگائیں، لیکن میں اپنی زبان نہیں کھولوں گا، میں بالکل خاموش رہوں گا، میری یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے پارٹی کے سینئر قیادت سے کہ اب میں علیمہ خان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا۔ تو سر یہ جو بات تھی نا، تو اس سے میرے مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ جو سیاسی قیادت ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ ایک طرف علیمہ خان ہیں، وہ الزام پہ الزام لگا رہے ہیں، کبھی بیرسٹر گھور کو، کبھی
سہیل آفریدی کو خاموش کروا دیتی ہیں. ہم نے دیکھا. آپ کی مراد پارٹی کی عادت؟ بالکل, پارٹی کی عادت جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کر رہی ہے یہاں تو مطلب جو میں نے ابھی آپ سے سنا اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے پریکٹیکلی علیمہ خان ہائی جیک کر چکی ہیں. اب جو وہ کہہ رہی ہیں صرف وہ چل رہا ہے, اور اگر وہ کسی پر پارٹی اراکین پر تنقید کرتی ہیں تو وہ بے شک کرتی رہیں جیسا آپ نے بتایا, لیکن کوئی پارٹی کا رکن ان پہ تنقید کرے تو وہاں وہ ان کو اعزاز حاصل ہو جائے گا خان صاحب کی بہن ہونے کا. بالکل. اور اسی طرح ہم نے سنا کہ پچھلی مرتبہ جب ڈاکٹرز جیل میں گئے تھے چیک اپ کے لیے تو گورنمنٹ نے پارٹی چیئرمین کو یہ کہا تھا کہ آپ 2 نام دیں جی ڈاکٹر کا اور فیملی ممبر کا تاکہ وہ آ سکے. تو وہاں پہ بھی علیمہ خان کی جو تھی وہ انہوں نے وہ نام ویٹو کیے. انہوں نے نام ویٹو کیے اور اس پر ابھی تک کوئی اس قسم کی بات سامنے نہیں آئی کہ خان صاحب کا کیا رد عمل تھا. انہوں نے علیمہ خان کو اگر منع کیا ہوتا تو پھر یہ ظاہر ہے وہ وہاں نظر نہ آتی. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ وہ صرف بہن ہے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, یہ سراسر غلط ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب وہ بطور وارث خان صاحب کے وارث وراثتی سیاست میں آ چکی ہیں اور پارٹی تقریباً انہوں نے پریکٹیکلی ہائی جیک کر لی. اور اگر پارٹی ہائی جیک اگر لوگ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ دعوے کر دیتے ہیں کہ جی نہیں علیمہ خان سیاست میں نہیں ہے, تو وہ غلط ہوگا, کیونکہ اب براہ راست جو ہے علیمہ خان باتیں کر رہی ہیں, پارٹی کی عادت مجبور ہے ان کی بات ماننے کو. اب آگے دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے میٹنگ میں ڈیسائیڈ کیا تھا محمود اچکزئی اور ناصر عباس صاحب جو ہیں جو کہیں گے وہی کریں گے, اور یہی بات جو ہے بیرسٹر گوہر نے اور جنید اکبر نے بھی بات کی تھی کہ خان نے ان کو چنا ہے, ان کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرے گی پارٹی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان دونوں شخصیات کے فیصلے مانے جاتے ہیں یا علیمہ خان جو دعوے کر رہی ہیں یا جو باتیں کر رہی ہیں اس کے معاملے ان کی باتوں کو مانا جاتا ہے. پتہ ہے یہاں پہ میں ایک اور بھی بات کرتی چلوں کہ بیرسٹر گوہر نے سہیل آفریدی سے درخواست کی تھی اور کہا تھا کہ آپ جو یہ خان کی رہائی فورس بنانے چاہ رہی ہیں یہ نہ بنائیں. ان کو 2 ٹوک پیغام بھی بھیجا تھا اور کہا تھا کہ آپ یہ قانون کے خلاف ہے اور ہم اپنی پارٹی میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو قانون کے خلاف ہوگی. لیکن آپ نے سنا ہوگا, کل ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کے پی وزیر اعلیٰ کی کہ جی نہیں ہم ہر صورت بنائیں گے, عید کے بعد حلف بھی اٹھوائیں گے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں پارٹی کا کلیش آ گیا ہے. ایک طرف تو چیئرمین جو ہیں باقاعدہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی کام نہیں ہونا, کوئی حلف برداری کی تقریب نہیں ہوگی, کوئی بھی ایسی ٹاسک فورس جس کو رہائی کا ٹاسک دیا جائے وہ نہیں بنے گی. اور دوسری طرف سہیل آفریدی جو ہے وہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو ہوگا. اب یہاں پہ بھی تو کلیش آ گیا. کلیش بھی واضح ہے اور ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگر سہیل آفریدی اس فورس سے پیچھے نہیں ہٹتے تو پھر ان کی اپنی حکومت کو خطرات لاحق ہوں گے. چلیں عید کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صحافی کی گرفتاری کی تھی جو کہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے, اور پارٹی کی صورتحال نے ڈسکس کی, اور جیسا کہ عائشہ ناز نے بتایا کہ پھڈا پڑا ہوا ہے خان صاحب کی رہائی فورس کے والے سے, اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. راشد حبیب اور عائشہ ناز کو اللہ حافظ. گلوبل وائس ٹیلی ویژن سے چینل لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.